میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس مبارک کی تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ آج کی تقریب کے روح رواں کشتہ عشق مصطفیٰ پیکر اخلاص و محبت محترم المقام جناب حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اور میزبان مکرم محترم المقام جناب محمد رشید صاحب، انہوں نے بڑی ہی عقیدت سے اور بڑے ہی پیار سے آج کی یہ تقریب منعقد کی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور پیرا شاہ صاحب غازی قلندر رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والے بڑی محبت سے اور بڑی عقیدت سے اس طرح تشریف لائے ہیں جیسے شمع پر پروانے جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ بڑے خوبصورت کلام بھی پڑھے گئے ہیں اور حضور پیر شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج تحسین بھی پیش کیا گیا ہے۔ حضرت پیر شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ سرزمین کشمیر کے اولیاء کاملین میں وہی مقام رکھتے ہیں جو سرزمین پاکستان کے اولیاء کاملین میں داتا نہیں ہوئی ہے، اور میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو اولیاء کاملین ہیں ان کے درمیان بھی پیر شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے ہیں جیسے ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں رات چاند، بلکہ حضرت پیر شاہ غازی قلندر کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ اولیاء کاملین میں بھی ایسے ہی ہیں جیسے پھولوں میں گلاب کا پھول، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے پروانوں کے ہجوم میں شمع فروزہ مسکرا رہے ہیں۔ ان کے دربار دربار کو ہر بار سے بڑے بڑے اولیاء کاملین نے فیض اٹھایا ہے اور ان کے دربار دربار کو ہر بار کی حاضری کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھا ہے اور اپنے رب کے قرب کا ایک عظیم ذریعہ جانا۔ ان کے تعارف میں جتنا کلام حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے شاید کسی اور نے نہ کیا۔ ویسے تو آپ کے دروازے پر حاضری دینے والوں میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو بذات خود اولیاء کاملین کے امام ہیں، تو وہ آپ کے دروازے پر اس طرح حاضری دیتے ہیں جیسے بادشاہوں کے دروازے پر غلام آئے۔ ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو کوئی دل کی نگاہ دستیاب ہوئی۔ میں تو ایک مصرے سے ہی ان کے تعارف میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ جو سلطان العارفین سلطان باہو نے کہا ہے کہ نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے، تو جتنی قبر ان کی جیتی نظر آئی ہے سرزمین کشمیر اور پنجاب میں کسی اور کی جیتی نظر نہیں۔ جب بھی کوئی حاضری دینے کے لیے جائے تو چاہنے والوں کا ایک جرمٹ وہاں پہ موجود ہے، جیسے ابھی پڑھ رہے تھے کہ پیر میرا او دمڑیاں والا پیر شاہ قلندر، پیر میرا او دمڑیاں والا پیر شاہ قلندر، ہر مشکل وچ مدد کریندا دوئی جہانیاں۔ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ دنیا میں بھی آپ مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی آپ مدد کرتے ہیں۔ جیسے ابھی پڑھا سائیں صاحب نے، جیسے فرمایا میاں صاحب نے کہ پیر میرے دی تم چفیرے آمن ولی غلامی سلامی، یہ چاروں طرف سے ولی جھوم کے ان کے دروازے پہ آتے ہیں۔ یہ جن کی چاروں طرف دھوم لگی ہو، ولی اللہ جن کی سلامی کے لیے آتے ہوں، جن کی چوکھٹ کو چومنا اپنے لیے باعث شرف و اعزاز سمجھتے ہوں، جن کے دروازے پہ آنے والے غلاموں کی خدمت کو اپنے لیے رب کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہوں،
اور اپنے آپ کو بحیثیت غلام بنا کے پیش کرتے ہوں، اس پیر کا حال پھر کیا ہوگا؟ حضرت بابا پیر شاہ غازی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے پوری زندگی کبھی تلوار سے بھی کام کیا، اس میدان کے اندر انہوں نے تلوار سے بھی جہاد کیا، اور تلوار سے جہاد کرنے کی وجہ سے ہی ان کا نام غازی پڑا ہے، اور کئی مرتبہ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کو ہمیشہ حاصل رہی ہے کہ جس جنگ میں بھی گئے ہیں اللہ نے ان کے صدقے سے فتح عطا کی۔ شاہان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ کھڑی شریف، دربار اہل سنت۔ جس جنگ میں بھی شریک ہوئے ہیں اللہ نے ان کے دم قدم سے اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ کئی مرتبہ زخمی ہوئے، کئی مرتبہ اس میدان کے اندر شہادت کے قریب پہنچے ہیں، لیکن اللہ کو کچھ ان کے لیے اور ہی منظور۔ تلوار سے بھی جہاد کیا، زبان سے بھی جہاد کیا، اور پھر نگاہ سے بھی جہاد کیا۔ ان کی نظر میں جو ذرہ سامنے آیا ہے ستارہ بنائے بغیر نہیں چلا۔ ان کی نگاہ جس قطرے پہ پڑی ہے اس کو گوہر آبدار بنا کر، اس کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر ان کی عظمت کا حال کیا ہو سکتا ہے کہ میر محمد بخش نے ان کو اپنا پیر کہا ہے۔ جن کے زمانے میں بڑے بڑے پیر تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، تو حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس ہستی کو براہ راست اپنا پیر کہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ صرف میاں صاحب کے پیر نہیں ہیں، یہ پورے مسلمانوں کے پیر۔ اور اولیاء کاملین کا ان کے دروازے پر حاضری دینا یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے مقبول ہونے کی علامت۔ بابا پیر شاہ غازی قلندر، کتنے نام ہوئے؟ پہلے تو ان کا نام رکھا پیر محمد، تو معروف ہوئے پیر شاہ، پیر محمد۔ والدین بھی اللہ کے کرم سے بڑی تقوی والی ہستیاں تھیں، کیونکہ ولایت اسی کو ملتی ہے جس کے ہاں تقوی ہوتا ہے، جس کے ہاں تقوی نہ ہو اسے ولایت دستیاب نہیں ہو سکتی۔ کتنے بڑے وہ یہ عجیب و غریب کام کرتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، پانی کے اوپر چلتا ہو، دیگر کام کرتا ہو، اگر تقوی نہ ہو ولایت نہیں ہو سکتی۔ تو ولایت ہوتی ہی تب ہے جب دل میں تقوی ہو، تو دل میں تقوی ہو تو عمل بھی تقوی والا ہی ظہور پذیر ہو۔ تو یہ جو ولایت کا شعبہ ہے اللہ تبارک و تعالی کسی کے کسب پر منحصر نہیں رکھا۔ کسب پر منحصر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوشش کرنے سے ولایت دستیاب نہیں ہو۔ بعض بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کسبی ہوتی ہے اور ایک وہبی ہوتی ہے، لیکن محققین علماء کا فرمان ہے کہ ولایت کی صرف ایک ہی قسم ہوتی ہے بنیادی طور پر، اور وہ یہ ہے کہ وہ وہبی ہوتی ہے۔ وہبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندے کو چن لیتا ہے، اللہ عطا کرتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ حضرت پیر شاہ غازی قلندر پیدائشی ولی کام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش سے ہی ان کو چن لیا ہے کہ ولیوں کے امام ہوں گے اور اولیاء کاملین کے سر کے تاج۔ پھر اپنے والدین کی خدمت میں بھی رہے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھا ہے، طالب علمی کا زمانہ بھی ایسے بسر فرمایا کہ ہر وقت ان کے جو اوصاف تھے، ان سے اٹھنے والے قدم تھے، وہ ہمیشہ تقوی کے والے اٹھے، تقوی کے ساتھ ہی اٹھے۔ ہر وقت قرآن بھی اپنے گلے میں حمائل رکھتے تھے، یہ ان کی قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو پیر شاہ غازی کے ماننے والے ہیں ان کو بھی وہی کام کرنا چاہیے۔ محبت سے یہ محفل جمی ہے، حضرات جو آئے ہیں وہ بھی بڑی محبت سے آئے ہیں، بڑے پیار سے آئے ہیں، لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے کاش ہم بھی اس راستے پہ چلتے، ان کے راستے پہ چلیں گے تو ان کی محبت نصیب ہوگی، ان کی محبت نصیب ہوگی تو پھر اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ یہ فرمان ہے حدیث میں
کہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنائے. دیکھیے نماز پڑھتا ہے تو محب ہوتا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ میں محب ہوں. روزہ رکھتا ہے یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. جہاد کرتا ہے اللہ کی محبت کی علامت ہے. حج کے لیے جاتا ہے یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. تو جو بندہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے حدیث میں فرمایا کہ وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نہیں کہتا میرا رب کہتا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ. میں نے ان بندوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. پہلی بات ہے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ میری خاطر ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ میری خاطر ایک دوسرے پہ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرنا شروع. یہ فرمایا وجبت محبتی. جن میں یہ چاروں باتیں پائی گئی ہیں وہ بندے بیک وقت میرے محب بھی ہوتے ہیں میرے محبوب. ابھی آپ غور فرمائیے کہ آپ نے جو آج کی تقریب منعقد کی ہے اس میں اللہ کے برگزیدہ بندے کے ساتھ آپ سب کی محبت، کوئی غرض، کوئی لالچ، کوئی حرص، کوئی طمع، کوئی مفاد درمیان میں نہیں. کس لیے محبت ہے؟ محض اللہ کی رضا کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم. آقا اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ملا نہیں لیکن ان سے محبت کرتا ہے. آپ بھی دیکھ لیجیے آپ کا بھی یہ عمل ہے ہمارا بھی یہ عمل ہے کہ ایک بندہ کسی سے ملا نہیں لیکن محبت کرتا ہے. ملاقات نہیں. ملاقات کا ایک معنی یہ ہے کہ ظاہری طور پہ نہیں ملا. دوسرا معنی یہ ہے کہ مرتبے میں ان کے ساتھ نہیں ملا، ان کے زہد کو نہیں پہنچا، ان کے مقام کو نہیں پہنچا، ان کے جو معاملات ہیں قرب کی منازل ہے اس تک نہیں پہنچا لیکن محبت کرتا ہے ٹوٹ ٹوٹ کے چال. سبحان اللہ. آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کا دامن خالی رہ جائے گا یا کچھ لے جائے گا؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب. جو بندہ جس کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا. تو معلوم ہوا کہ جہاں پہ محبوب ہوگا وہاں پہ محب ہوگا. جہاں شمع ہوگی وہیں پروانہ ہوگا، جہاں چاند ہوگا وہیں چکور ہوگا، جہاں پانی ہوگا وہیں مچھلی ہوگا. یعنی قیامت کا دن آئے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ولی تو اونچے مرتبے پر ہو جائے اور اپنے غلاموں کو بھول جائے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول هذا الذی کنت تحبہ فی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو بندے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی محبت میں بندھ جائیں، ایک رہتا ہو مشرق میں دوسرا رہتا ہو مغرب میں، وہ تو پہلی بات تھی نا میں ملا ہی نہیں. تو یہاں کیا ہے فرمایا ایک مشرق میں دوسرا مغرب. زندگی میں کبھی زیارت بھی نہیں کی، زندگی میں کبھی اس کی صحبت میں نہیں بیٹھا، زندگی میں کبھی ان کے ساتھ مل کر کھانا بھی نہیں کھایا، زندگی میں کبھی ان کے ساتھ مل کر باتیں بھی نہیں کی، زندگی میں کبھی ان کے ذکر میں مشغول نہیں ہوا، زندگی میں کبھی ان کے ساتھ اس کی باہم نشست و برخاست بھی نہیں ہوئی.
محض دل میں محبت رکھتا ہے. ایک رہتا ہے مشرق میں، دوسرا رہتا ہے یعنی زمین کی وسعت کی جتنی کشادگی ہے، ایک ایک کنارے پہ، دوسرا دوسرے کنارے پہ، اتنی دور رہتے ہوئے اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ یوں کہہ سکتے ہیں نا، ایک رہتا ہے باٹلے میں، دوسرا رہتا ہے کھڑی شریف میں. سبحان اللہ. صحیح. کبھی جانا ہی نصیب نہ ہوا، والدین سے سنا، بزرگوں سے سنا، کسی کا تذکرہ آیا. ایک رہتا ہے سرزمین بریڈ فورٹ میں، دوسرا رہتا ہے بغداد شریف میں. ایک رہتا ہے سرزمین لیڈز میں، دوسرا رہتا ہے کھڑی یہ اجمیر شریف میں. ایک رہتا ہے سرزمین لاہور میں، دوسرا رہتا ہے مدینہ شریف میں. تو یہ محبت کا فائدہ ہو جائے گا. جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ. یہ جو عربی میں لجمع اللہ اکثر لام کے ساتھ لاتے ہیں، کبھی جمع اللہ بھی ہو سکتا ہے. جمع اللہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو جمع کر دے گا. لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے قیامت کا دن آئے گا، اللہ ضرور ان دونوں کو جمع کرے. کوئی صورت ہے ہی نہیں کہ وہ جدا رہ جائے. جہاں محبوب ہوگا وہی محب کو لے آئے، جہاں پیر ہوگا وہی مرید کو لے آئے، جہاں صاحب مزار ہوگا وہی اس پر حاضری دینے والے کو لے آئے. اور اس کو لا کر یہ نہیں ہوگا کہ وہ بندہ کہے جی میں تمہارا ہوں، خود کہے جی پیر شاہ غازی میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں محمد بخش میں آپ کا چاہنے والا ہوں، غوث اعظم میں آپ کا چاہنے والا ہوں. فرمایا تجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تیرا تعارف کون کرائے گا؟ وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ. اے میرے محبوب میرے بندے، یہ ہے وہ بندہ جو میری خاطر تیری زلفوں کا اسیر ہو گیا. یہ ہے وہ بندہ جو میری خاطر تیرے چہرے کے اجالے کا قیدی ہو گیا. یہ ہے وہ بندہ جو میری خاطر تجھے چاہنے لگا تھا، میری خاطر تیرا مرید ہو گیا تھا، میری خاطر تیری محفلیں مناتا تھا، میری خاطر تیری مجلسیں منعقد کرتا، میری خاطر تیری ذکر کی محفلوں میں آیا کرتا. یہ تعارف اللہ کی طرف سے ہوگا کہ یہ ہے وہ بندہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف تعارف ہی ہوگا یا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ تو معلوم ہوا کہ تعارف کے ساتھ، تعارف کا مطلب یہ ہے کہ خود تو اللہ کی رحمت کے مرکز پہ ہوگا، یہ بندہ تیرے بغیر کیسے رہ سکتا. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے جس کو فرشتوں نے زنجیریں ڈال رکھی ہوں گی، ہونڈے منہ لٹکا دیا ہوگا، اس کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں. جاتے جاتے اس کی نظر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے پہ پڑے گی اور اسے کہے گا کہ تو بڑے آسائش میں ہے، بڑی خوشی میں ہے، ذرا میرا بھی حال دیکھنا، میں کتنی مصیبت میں پڑا ہوں. کیا ہوگا؟ وہ کہے گا میں مصیبت میں پڑا ہوں، تو اللہ کی رحمت کے مرکز میں جا رہا ہے. تو میں نے تو زندگی میں تمہیں کبھی وضو کروایا تھا، میں نے تو زندگی میں تجھے پینے کے لیے پانی کا پیالہ پیش کیا تھا، تو کیسا محبوب ہے کہ مجھے چھوڑ ہی جا رہا ہے، میرے بغیر جنت کا راہی ہو رہا ہے. حدیث نے فرمایا وہ ادھر ہی کھڑا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا جب تک یہ نہ جائے میں بھی جنت میں جانے والا ہوں. تو حکم ہوگا کہ جس کو چاہتا ہے اس کے کہنے پر اسے بھی جنت میں داخل کرے. لیکن اللہ پال پریت نو توڑ دے، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے. تو جنہوں نے دنیا میں ہماری ہاتھ پکڑا ہے، کیسے ممکن ہے قیامت کے دن ہمیں چھوڑنا. اچھا اب ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا ذکر جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. تو اللہ کے ولیوں کا ذکر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ فاذا فعل ذلك استحق حقیقت الایمان وَإِنَّ حِبَّائِ وَأَوْلِيَائِ الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِ وَأُذْكَرُ بِذِكْرِ. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کا راضی ہونا، جب تک کہ اس کا ناراض ہونا صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے. یہ دیکھیے کہ لمحہ فکریہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی.
کہ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا. کب تک؟ حتی یغضب للہ ویرضی للہ، یہاں تک کہ وہ ناراض ہوتا ہو تو اللہ کے لیے، راضی ہوتا ہو تو اللہ کے لیے. سبحان اللہ. ایک لمحے کے لیے ذرا میں بھی آپ بھی جھانک لیں کہ کبھی ہم اللہ کے لیے ناراض ہوئے. ایک لمحے کے لیے جھانک لیتے کبھی ہم اللہ کے لیے راضی ہوئے. یا ساتھ ہی فرما دیے کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا جب تک اس کا راضی ہونا اللہ کے لیے نہ ہو، جب تک اس کا ناراض ہونا اللہ کے لیے. ہماری اپنی ذات کی خاطر ناراضگیاں ہوتی ہیں، اپنی ذات کی خاطر ہم خوش ہوتے ہیں. کیا اللہ کے لیے کبھی راضی ہوئے؟ اللہ کے لیے کبھی ناراض ہوئے؟ عزیزان گرامی قدر تو فرمایا کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا راضی ہونا اللہ کے لیے نہ ہو، اس کا ناراض ہونا اللہ کے لیے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو 4 چیزیں حاصل ہوں اس کا ایمان مکمل ہے. توجہ ہے، غور ہے میری بات کی. میں کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں سنا رہا، میں کسی پیر صاحب کا قول نہیں سنا رہا، میں تو سارے نبیوں کے سردار کا فرمان سنا رہا. میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ آپ تک پہنچا رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 4 چیزیں حاصل ہو اس کا ایمان مکمل ہے. کون کون سی؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. قاری صاحب کے آنے سے انشاءاللہ محفل اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ کھڑی شریف، دربار عالیہ چورا شریف. عزیزان کرام قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا، یہ سرکار نے فرمایا 4 چیزیں جس بندے کو حاصل ہو اس کا ایمان مکمل. کون کون سی؟ من احب للہ 1، وابغض للہ 2، واعطى للہ 3، ومنع للہ 4. پھر آگے فرمایا فقد استکمل الایمان، بے شک اس کا ایمان مکمل ہو چکا. کتنی چیزیں؟ پہلی من احب، جو محبت اللہ کے لیے کرتا ہے. یہ ہمارا آج کا مجلس منعقد کرنا یہ اللہ کی محبت کا ایک منہ بولتا ہوا ثبوت کہ یہ حضرت پیر شاہ غازی کے ساتھ ہماری جو محبت ہے کسی دنیاوی سبب کی وجہ سے نہیں، محض اللہ کی رضا کی وجہ سے. اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. من احب للہ، ایک بات جس کی محبت اللہ کے لیے ہو. وہ ابغض للہ، جس کی دشمنی اللہ کے لیے. اللہ. اچھا ادھر غور کرو کون سی میں جان کے ذرا، کبھی ہم نے اللہ کے لیے دشمنی کی؟ نہیں. غور تو کرنا چاہیے. زندگی تو ہمارے پاس پڑی ہے، اللہ کا کرم تو ابھی ہمارے پاس موجود ہے اور رہے گا. یہ فرمایا جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی. یہ 2 باتیں تو ہمیں کر سکتے ہیں. تیسری بات ہے ومن اعطى للہ، جس کا دینا اللہ کے لیے. سبحان اللہ. کس کو دیتا ہے، کس سے ملتا ہے، اسے غرض نہیں، اللہ کو بنتا ہے. اعطى للہ ومنع للہ، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے. سبحان اللہ. حضرات میں تقریر تو جاری رکھوں گا لیکن ذرا میں یہ الفاظ پھر دہرانا چاہتا ہوں، آپ سے پھر کہنا چاہتا ہوں. آج کے عرس مبارک کا یہ پیغام بھی ہو، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، نہ دینا. معلوم ہے یہ دونوں رخ الٹے سیدھے ہیں، لیکن محبت بھی ہے، دشمنی بھی ہے، دینا بھی ہے، نہیں دینا بھی. تو یہ 4 چیزیں اللہ کے لیے ہو جائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مور لگائی، اس کا ایمان مکمل. یہ کوئی بڑی مشکل بات تو نہیں. 4 چیزیں ہیں زندگی میں کبھی ہم اپنا لیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ای الاسلام خیر،
آقا بتائیے سب سے بہتر اسلام کس کا ہے؟ توجہ ہے؟ جی سب سے بہتر اسلام کس کا؟ یہ مجھ سے سوال نہیں ہوا، قاری صاحب سے نہیں ہوا، حضرت قاری صاحب سے نہیں ہوا، کسی سید صاحب سے نہیں ہوا، نبیوں کے سردار سے ہوا کہ سارے انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے کس بندے کا اسلام بہتر ہے؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی. پہلی بات فرمائی تو تطعم الطعام، وہ کھانا کھلاتا ہے، سبحان اللہ، لوگوں کو کھانا کھلانے کی عادت ڈال دیتا ہے. آگے فرمایا تقرأ السلام، اور سلام کرتا ہے. آگے اس کو ایک بات کے ساتھ مقید کر دیا، ایک شرط لگا دی کہ یہ باتیں کہاں ہوتی ہیں، اور میں الا من عرفت ومن لم تعرف، پہچانتا ہے تب بھی کام کرتا ہے، نہیں پہچانتا ہے تب بھی کام کرتا ہے. آپ ذرا غور فرما لیجیے، بھئی کھانا کھلاتا ہے یہ نہیں میں میرا فلاں ہے پھر کھلاتا ہے، فلاں نہیں ہے پھر نہیں کھلاتا ہے. سلام کرتا ہے میرا بھائی ہے تب کرتا ہے، بھائی نہیں ہے پھر نہیں کرتا. سرکار نے فرمایا الا من عرفت ومن لم تعرف، پہچانے تب بھی کرتا ہے، نہ پہچانے تب بھی کرتا ہے. کھانا کھلانے کی عادت ڈالتا ہے، سلام کرنے کی عادت ڈالتا ہے، اس کا اسلام دوسروں سے بہتر ہو جاتا ہے. تو یہ کام ہمارے لیے بھی ممکن تو ہے نا. اور دیجیے میں جو حدیث آپ کو سنا رہا تھا جس میں سرکار نے فرمایا کہ لا یحق العبد حقیقت الایمان، کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتا ہے. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ حتی یغضب للہ ویرضی للہ. صرف اس وقت اس کا ایمان مکمل ہوگا جب وہ اللہ کے لیے راضی ہوتا ہو، اللہ کے لیے ناراض ہو جائے. تو زندگی میں کتنی مرتبہ اللہ کے لیے ناراض ہوئے ہیں؟ غور کرو، کتنی مرتبہ اللہ کے لیے راضی ہوئے؟ تو ایمان تو ہمارے دروازے پہ کھڑا تھا لیکن ہم نے پایا نہیں. بے شک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود بہت بڑا ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی رضا بہت قریب پڑی ہوئی. توجہ نہیں ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولیاء کاملین کے سردار ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ مجدد الفسانی اللہ علیہ نقشبندیہ میں بہت بڑی ہستی ہوئے. امام الربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی بہت اونچا مرتبہ پایا. وہ کہتے ہیں میں نے کشف میں دیکھا پورے بر صغیر پاک و ہند پہ رب کی رحمت کی بارش برستی، لیکن اس بارش کا جو برسنے کا مرکز ہے میں لاہور کو پاتا ہوں. تو لاہور شہر میں تو داتا علی حجویری ہے اور تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی دھرتی میں بر صغیر پاک و ہند میں جتنے ولی ہوں گے ان کو فیض تب ملے گا جب داتا علی حجویری کی نظر کرم. تو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی شیر خدا کے خلیفہ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کوئی خلیفہ ہے جی حضور کا، حضور چورا شریف کا خلیفہ ہے، حضور تاجدار گولڈا شریف کا خلیفہ ہے، حضور اجمیر شریف کا خلیفہ ہے، حضور یہ سرزمین گھڑی شریف کا خلیفہ ہے، فلان جستی کا خلیفہ ہے، فلان کا خلیفہ ہے. تو یہ خلیفہ کس کا؟ سبحان اللہ. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جس کے سر پر دستار خلافت باندھی، جس کا اپنا نائب مقرر کر دی، خواجہ حسن بصری. ان کے علم کا کیا کنارہ ہو سکتا، ان کے زہد و ورع کا کیا کنارہ ہو سکتا. خواجہ حسن بصری سے ہی سلسلے چلے. یہ سلاسل جو ہے یہ قادری سلسلہ بھی انہی سے، چشتی بھی انہی سے، یہ سوروردی بھی انہی سے. یہ سلسلے بہت سے چلے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو خلیفہ کیا ان سے چلے. اور خواجہ حسن بصری کے بارے میں داتا صاحب لکھتے ہیں کہ وہ گزر رہے تھے سبحان اللہ، مغرب کی اذان میں. سبحان اللہ. ان کو فکر لگ گئی کہ مغرب کی نماز بہت جلدی ادا کریں. یہ جو ہے نا بعض بزرگوں کا مذہب، ہمارا مذہب حنفیوں کا نمازوں کے بارے میں کچھ مذاہب ہیں. توجہ ہے، نمازیں پڑھتے ہیں اس کی مذہب ہے. اوقات شروع ہوتے ہیں نا اس کا اول وقت ہے، اس کا اخیر وقت.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین تشریف لائے پہلے دن، تو آ کے فجر کی نماز کے لیے سرکار سے عرض کیا. ابھی اندھیرا تھا، روشنی تھی، ستارے جگمگا رہے تھے، نماز پڑھی. پہلے دن آئے، دوسرے دن آئے، فجر کی نماز پڑھی، بہت اجالا ہو گیا، قریب تھا کہ سورج نکل آئے. اس وقت آ کے فجر کی نماز پڑھی. تو عرض کیا سرکار یہ وہ فجر کا پہلا وقت تھا، یہ فجر کا اس وقت میں جو بھی پڑھے گا اس کی نماز ہے. دوسرے دن زور کی نماز میں آئے، پہلے وقت میں پڑھی، آخری وقت میں پڑھی. پھر عصر میں آئے، عصر کی نماز پہلے وقت میں پڑھی، پھر آخری وقت میں پڑھی. مغرب کی پڑھی، پھر مغرب کے آخر میں پڑھی، پھر عشاء کی پڑھی، پھر عشاء کے آخر میں پڑھی. پھر یہ پانچوں نمازیں پڑھ کے کہا سرکار یہ نمازوں کے اوقات. اب اس میں افضل وقت کون سا ہے؟ یہ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے نکالا. تو مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے. شفق کے غائب ہونے تک. یہ ذرا مسئلہ بھی ساتھ ہے نا، سمجھ لیں گے آسانی ہوگی. حدیث میں فرمایا کہ دین کا ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیا جائے، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں. یہ دین ہے نا، دین سیکھا کہ. اچھا ایک اور بات بھی، امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد، ان کا اسم گرامی یہ رئیس المتکلمین حضرت مفتی نقی علی خان، انہوں نے سورہ علم نشرح کی تفسیر لکھی. علم نشرح جو سورہ ہے علم نشرح لک صدرک، اس کی تفسیر میں ایک کتاب لکھی. اس کے اندر وہ ایک حدیث لائے، کہتے ہیں کوئی بندہ علم کا ایک باب خود سیکھتا ہے، نیت کرتا ہے دوسرے کو سکھا دے گا، اور کوئی مقصد نہیں، خود سیکھتا ہے یعنی عمل کروں گا، سمجھوں گا، اور ارادہ یہ دوسرے کو سکھا دوں گا، تو کہتے ہیں صدیقوں کا درجہ پا جائے. غور نہیں فرمایا. علم کا ایک باب خود سیکھتا ہے، ارادہ یہ ہے دوسرے کو سکھا دوں گا، تو صدیقوں کا مرتبہ پا جاتا ہے. نبیوں کے بعد مرتبہ صدیقوں کا ہے، شہداء کا بھی بعد میں ہے، صالحین کا بھی بعد میں ہے، ولیوں کا بھی بعد میں ہے، شہیدوں کا بھی بعد میں ہے. صدیقوں کا مرتبہ ان سے اونچا رکھا. تو علم کا ایک باب خود سیکھے دوسرے کو سکھانے کے لیے صدیقوں کا مرتبہ پا جائے. تو جو قرآن پاک پورا پڑھتا ہو، حدیث مصطفیٰ پڑھتا ہو، اس کے مرتبے کا میں بات سناتے سناتے ذرا آگے نکل گیا ہوں. صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے نا درمیان. مغرب کی نماز تو وقت ہوتا ہے نا، غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے. یہ مغرب کی نماز کا وقت. شفق کہتے ہیں یہ جو سورج کے غروب کے بعد افق کے اوپر ہورائزن پر جو روشنی پھیلتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں. دو قسمیں ہوتی ہیں اس کی، ایک کو کہتے ہیں شفق احمر، اس ایک ہے جس کو کہتے ہیں شفق ابید. شفق احمر یعنی سرخی آتی ہے. کبھی غور کیا، کبھی مشاہدہ کیا؟ سورج غروب ہوا اب روشنی ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا، ایسی لال رنگ کا یہ روشنی پھیلی. جب وہ غائب ہوتی کچھ عرصہ رہتی، اس کے غائب ہونے کا سفیدی آ جاتی. سفیدی میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے ابھی پورا دن ہے، روشنی ایسے ہی چمک رہی ہے. تو جب وہ سفیدی غائب ہوتی ہے پھر اندھیرا گپ پھیلتا ہے، پھر ہوتا ہے عشاء کا. تو یہ غروب آفتاب سے لے کر شفق ابید کے غائب ہونے تک یہ رہتا ہے مغرب کی نماز. سب میں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا افضل وقت غروب آفتاب کے فوراً بعد. یہ حنفیوں کا بھی مذہب، حضرت خواجہ حسن بصری کا بھی مذہب یہ تھا کہ افضل وقت کو نہ جانے دو. جان بوجھ کر نماز میں دیر کر دینا یہ کوئی پسندیدہ فعل نہیں. جتنی جلدی ممکن ہو سکے نماز کو ادا کرنا چاہیے. تو عشاء کی نماز ہوتی ہے اس کے لیے الی ثلث اللیل، رات کا تیسرا حصہ بیت جائے تو یہ مستحب ہے، یہ پسندیدہ. کیوں؟ اس سے پہلے بندے نے کام کاج کرنے ہیں، معاملات کرنے ہیں، کہیں بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے. تو اب آخر میں جا کے پڑھنا، تیسرا حصہ گزر جانے کا، عشاء پڑھی فوراً، پھر کسی سے ملاقات نہیں کی، پھر باتیں